السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرغے کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ یہ ہمارے کئی ساتھیوں کا سوال ہے، اور جب مجھ سے لوگ پوچھتے تھے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ مستی کر رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں، اور اس طرح کی باتیں لوگ ہنسی مذاق میں کرتے ہیں۔ جیسے ابھی لاک ڈاؤن چل رہا تھا تو بکرے وغیرہ آسانی سے نہیں مل پا رہے ہیں، تو کچھ ساتھی یہ کہہ رہے تھے مرغی کی قربانی کریں گے، تو میں اسے ہنسی مذاق اور لطیفے کے طور پر سمجھتا تھا۔ لیکن کئی سوالات بھی آئے اور باقاعدہ یہ کہا گیا کہ ایک جماعت ایسی ہے جو غیر مقلد ہے، جن کا بچہ اپنے آپ کو مجتہد سمجھتا ہے، مجتہد مطلق سمجھتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے مرغی کی قربانی جائز ہے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ شرعی طور پر اس کا کیا مسئلہ ہے۔ دیکھیں، کچھ حضرات کا یہ دعویٰ ہے کہ امام شافعی کے نزدیک مرغی کی قربانی جائز ہے، جبکہ جنہوں نے بھی یہ کہا ہے غلط کہا ہے۔ جہاں تک میں نے معلومات حاصل کی ہے اپنے ساتھیوں سے جو شافعی ہیں، تو مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ ان کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے، بلکہ نہ امام شافعی، نہ امام اعظم ابو حنیفہ، نہ امام مالک، نہ امام احمد بن حنبل، کسی کے یہاں بھی مرغی کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نہ کوئی حدیث ملتی ہے اور نہ ہی صحابہ سے کوئی اثر ملتا ہے، جبکہ خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مرغا تناول فرمایا ہے۔ ایسا نہیں کہ حضور نے مرغا کبھی نہیں کھایا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کتاب الذبائح میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو مرغا کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ حضور کے زمانے میں مرغا نہیں تھا یا مرغا کھانا پسند نہیں کرتے، تو حضور نے بھی مرغا کھایا ہے، لیکن مرغے کی قربانی کہیں سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اچھا، جو غیر مقلدین کی جماعت ہے، دراصل وہ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث کو پیش کرتے ہیں جو کتاب الجمعہ میں، جمعہ کی فضائل میں موجود ہے۔ اس میں یہ حدیث مبارکہ ہے، حضور نے جو ترغیب دلائی ہے کہ پہلے جمعہ کے دن مسجد میں پہلے آئے۔ آپ نے بارہا وہ حدیث سنی ہوگی کہ جو پہلے آئے اسے اونٹ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو ایک گائے صدقہ کرنے کا ثواب، اس کے بعد جو آئے تو جو ہے ایک مینڈا صدقہ کرنے کا ثواب، اس کے بعد جو آئے تو ایک مرغا صدقہ کرنے کا ثواب، اس کے بعد جو آئے تو ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ یہ ایک حدیث مبارکہ ہے۔ تو اس میں وہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مرغے کو صدقہ کیا جا سکتا ہے، اور صدقے سے مراد یہاں قربان کرنا ہے، صدقے سے مراد یہاں قربانی ہے۔ تو اس حدیث کے ذریعے وہ استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں لہٰذا مرغی کی قربانی جائز ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اب تک میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید اس کا کوئی دعوے دار نہیں ہے کہ مرغی کی قربانی جائز ہے، لیکن اب سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جماعت یہ دعویٰ کرتی ہے۔ تو آپ اس کے حوالے سے سب سے پہلی جو ہے میں الزامی جواب آپ کو دے دوں کہ صدقہ جو ہے حدیث مبارکہ میں کئی چیزوں کے صدقہ کرنے کا حکم ہے، پیسوں کے صدقہ کرنے کا بھی حکم ہے، جو ہے اناج بھی صدقہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو اگر صدقے سے مراد آپ کے یہاں قربانی ہے تو اناج کی بھی قربانی کر لو، پیسہ بھی ذبح کیا کرو، سب کیا کرو۔ چلیے ہم دوسری طرف نہ جاتے ہیں، جو حدیث آپ نے پیش کی اسی حدیث پر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جو اس کے بعد آئے اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اب میں آپ سے کہوں گا کہ انڈے ہی کی قربانی کر لو، تو وہاں تو آپ نہیں کریں گے، اور کوئی بعید نہیں ہے کسی دن اس کے بھی دعوے دار یہ لوگ پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ یہ علمی یتیم ہے اور ان کے پاس کچھ ہے نہیں، اپنے آپ کو یہ مجتہد سمجھتے ہیں، مجتہد مطلق سمجھتے ہیں، جبکہ یہ گمراہ فرقہ ہے، جبکہ یہ گمراہ لوگ ہیں، اور حقیقت اسلام کا انہیں علم نہیں ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ اسلام میں گائے اور اس کے جنس کی جو آتے ہیں اس میں بیل وغیرہ، بیل ہے، بھینس ہے، پاڑا ہے، یہ سب گائے میں شامل ہوتے ہیں، اس کی قربانی جائز ہے۔
اونٹ اونٹنی اس کی جو نسل کے ہیں ان کی قربانی جائز ہے. اسی طرح بکرا بکری میں جو ان کی نسل کے آتے ہیں، بھیڑ دمبے وغیرہ بھی اس میں آتے ہیں، تو ان 3 جانوروں کی قربانی جائز ہے. اس کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. جو دعویٰ کرتا ہے وہ صحیح حدیث حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی پیش کرے یا صحابہ کا کوئی عمل ضرور پیش کرے، یہ اس کے ذمے میں موجود ہے. اور آج تک یہ امت کا اتفاق ہے کہ مرغے وغیرہ کی قربانی جائز نہیں. یہ ان لوگوں کا نیا فتنہ ہے، لہذا اس سے دور رہنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.